السلام علیکم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ سے بڑی روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا جب کسی قوم میں خیانت ظاہر اور کھلم کھلا ہونے لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس قوم کے دل میں اس کے دشمنوں کا خوف اور ڈر ڈال دیتا ہے۔ جب کسی قوم میں زناکاری پھیل جاتی ہے تو اس قوم میں بکثرت انبات ہونے لگتی ہے، اور جو قوم ناپ تول میں کمی کرنے لگتی ہے اس قوم کی روزی کاٹ دی جاتی ہے، اور جو قوم ناحق فیصلے کرنے لگتی ہے اس قوم میں خون ریزی پھیل جاتی ہے، جو قوم عیش سیکھنے اور بد عہدی کرنے لگتی ہے اس قوم پر اس کے دشمن کو غالب و مسلط کر دیا جاتا ہے۔ مشکات باب تغرنس صفحہ نمبر 459۔ اس طرح دوائیں اور غذا میں اللہ تعالیٰ نے قسم کی تاثیرات پیدا فرمائی ہے کہ زہر مار ڈالتا ہے، تریاق زہر کے اثرات کو ظاہر کر دیتا ہے، بعض غذائیں صحت کو برباد کر دیتی ہے، بعض غذائیں تندرستی کو بڑھا دیتی ہے۔ اسی طرح انسان کے قول و فعل میں بھی قدرت قسم کی تاثیرات رکھتی ہے۔ اچھے اعمال کے اثرات بھی اچھے ہوتے ہیں، برے اعمال برے اقوال کے تاثیر بھی بری ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں 5 برے اعمال اور ان کی بری تاثیروں کو بیان فرمایا ہے۔ پہلا، خیانت کی تاثیر ہے کہ جو قوم امانت میں خیانت کرنے لگے گی تو اپنے دشمن سے خائف اور ڈرپوک اور بزدل ہو جائے گی۔ دوسرا، جو قوم زناکاری کی لعنت میں گرفتار ہو جائے گی تو اس قوم پر طرح طرح کی بلائیں، بیماریاں اور دوائیں آئیں گی، بکثرت لوگ مرنے لگیں گے۔ بعض بزرگوں نے فرمایا کہ جہاں زنا وہاں فنا، کہ آج ہمارے معاشرے میں بھی کبھی ڈینگی اور کبھی زلزلے تباہی نہیں مچا رہے۔ جو قوم ناپ تول میں کمی کرے گی تو اس کا یہ اثر ہوا کہ اس کی روزی کی برکت کٹ جائے گی، وہ عمر بھر روزی کمانے کے لیے در بدر کے ٹھوکر کھاتے پھریں گے اور ہزاروں لاکھوں کمائیں گے، پھر مگر ان کے دل کو چین اور روح کو سکون اور دولت کو قرار نہیں حاصل ہوگا، اور کچھ پتہ نہیں چلے گا کہ دولت کہاں سے ہے اور کدھر چلی گئی۔ چوتھا، جو قوم ناحق فیصلہ کرنے کی خوفزدہ ہو جائے گی تو اس گناہ کا یہ اثر ہوگا کہ اس قوم میں قتل و خون ریزی کی بلا پھیل جائے گی، اور روزانہ دن رات ہر طرف قتل ہی قتل ہوتے رہیں گے۔ آج غلط فیصلوں کی وجہ سے کیا ہمارے معاشرہ قتل کا انسانیت نہیں بنا ہوا ہے؟ پانچواں، جو قوم بدعہدی کی راہ پر چل پڑے گی اس قوم کی عزت و اقبال اور اس کی سلطنت کی جاہ و جلال کا خاتمہ ہو جائے گا، اس قوم پر اس کے دشمن کا غلبہ اقتدار ہو جائے گا۔ سامعین، کیا اغیار کا آج ہمارے ہاں بالواسطہ بلا واسطہ غلبہ اقتدار نہیں؟ کیونکہ ان گناہوں کی یہی تاثرات ہے، کوئی چیز بھی اپنے خلقی اثر دکھائے بغیر نہیں سکتی۔ سامعین، میں آپ لوگوں کی توجہ آصف کی طرف کھینچنا چاہتی ہوں۔ ایک مندر میں پانی پینے کی وجہ سے اس بچے کو کس طرح اذیت دی گئی، کس طرح پیٹا گیا ہے، اس کی وجہ سے وہ بچہ سہمت گیا ہے، لیکن سچ تو ہے کہ کئی ہندو بھائیوں نے اس کی سخت مذمت کی ہے۔ سامعین، دنیا کی ہر قوم و ملک کی تاریخ میں ایک زمانہ آتا ہے جب ملک کا ہر باشندہ ظلم، گھمنڈ اور مادی طاقت کے نظروں میں مجرم بن جاتا ہے، اس لیے وہ آزادی چاہتا ہے، ظلم کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے۔ قوم کی تاریخ میں یہ فیصلہ کن گھڑی ہوتی ہے۔ اس عالم کے علاوہ ایک دوسرا عالم بھی ہے، زبان کا عالم نہیں، فعل کا عالم۔ تو میں آپ کو یاد دلانا کام ختم نہیں ہوا بلکہ شاید ابھی شروع بھی نہیں ہوا۔ جہاں تک صداؤں کا تعلق ہے تو ہم صدایں سن چکے اور سنا چکے، لیکن اب وہ گھڑی آگے چند لمحوں کے لیے اپنے عمل کا احتساب کر لے، کتنا ہم نے عمل کیا ہے، کتنے عمل کی منزل سر کرنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ سامعین، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صبر کی جو منزل کے لیے لازم و موضوع ہے اس کے ساتھ اس کی گردن سے جڑی ہوئی ہے، جدا نہیں کی جا سکتی۔ فرمایا حق کی وہ وصیت کرے، حق کا وہ پیغام سنائیں گے، حق کی دعوت پہنچائیں گے، مگر حق کا حال یہ ہے کہ اس کی راہ میں کوئی قدم نہیں اٹھا سکتے جب تک کہ وہ قربانی کے لیے بنا اٹھے۔ فرمایا کہ مومن نے صرف حق کا پیغام نہ پہنچائے بلکہ صبر کا بھی پہنچائے۔ ہم نے اپنی بدبختی سے نہ صرف شریعت کے حکم کو بدلا ہے بلکہ اپنے طریقۂ عمل سے شریعت کے لفظوں کو بولیوں کو بھی بدل ڈالا ہے۔ صبر کے معنی کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ صبر کے معنی بے غیرتی اور باطل کی پرستش اور پوجا۔ تم صبر کے معنی یہ سمجھتے ہو، لیکن جو شخص صبر کے معنی سمجھتا ہے اس سے بڑھ کر قرآن مجید کے تحریف لفظی کرنے والا کوئی نہیں۔ تحریف معنی تو بہت سے علماء کر رہے ہیں، لیکن تحریف لفظی یہ ہے کہ اگر صبر کے معنی یہ ہے کہ تمہارے حق کے مقابلے میں مصیبت آ جائے تو تم کو چاہیے کہ صبر کے گوشے میں پناہ لو، یعنی ہر طرح کی بے غیرتی کو، بے چارگی کو، باطل پرستی کو قبول کر لو۔ تو میرے بھائیوں بہنوں، تم سے بڑھ کر قرآن کی تعلیم کو بدلنے والا کوئی نہیں۔ صبر کے معنی اس سے بالکل مختلف ہے۔ صبر کے معنی ہے برداشت کے، صبر کے معنی ہے جھیلنے کے، صبر کے معنی ہے تحمل کے، جو قدم قدم تم مقصد کی راہ میں اپنے محبوب اور پیارے مقصد کے لیے اٹھاؤ۔ اس میں طرح طرح کی مصیبتیں آئیں، طرح طرح کی روانی صورتیں آئیں، زنجیریں ہتھکڑیاں آئی ہیں، بلکہ ممکن ہے کہ تمہارے سامنے تختہ آوے، اس پر ایک پھندا جھول رہا ہو، یہ سب تمہارے سامنے آ سکتا ہے، لیکن اگر تم حق کے پرستار ہو تو تمہارا فرض ہونا چاہیے کہ تمہارے اندر صبر ہو، تمہارے اندر برداشت کی وہ اٹل طاقت، برداشت کا وہ پہاڑ موجود ہو جس پر دنیا کی کوئی شوکت، کوئی تاج و تخت فتیاب نہ ہو سکے۔ یہ معنی صبر کے چنانچہ قرآن مجید کے مواقع استعمال پر غور کیا جائے تو معلوم ہو جائے کہ ہر جگہ صبر کے یہی معنی ہیں۔ سامعین، قرآن مجید نے جو صداقت انسان کے آگے کامیابی کے لیے پیش کی ہے اور اسے اب سے 1400 برس
बेशतर जो अटल लाजवाल प्रोग्राम बना है इसकी 4 दफात है। अगर वो कोई सफ़र है तो इसकी मंजिलें 4 मंजिलें। हमको 1 मिनट के लिए गौर करना चाहिए, क्या दुनिया में कोई कामयाबी लाईमान मिल सकती है? क्या हम शक का रोग अपने पहलू में लेकर दुनिया की कोई छोटी से छोटी कामयाबी पा सकते हैं? क्या हम दुनिया में एक मुट्ठी भर चाव और चावल भी पा सकते हैं जब तक कि हमारे अंदर तरफ के सच्चा जज्बा ना हो? क्या एक लम्हे के लिए दुनिया की कोई कामयाबी अपना चेहरा तुम हमें दिखा सकती है जब तक कि हम हक की राह में कुर्बानी चढ़ाने के लिए तैयार ना हो? खुदा की इस कायनात में एक ज़र्रे के अंदर इस हकीकत के आलम की तस्दीक मौजूद है कि इस दुनिया में कामयाबी का कोई चेहरा नहीं देख सकता जब तक वो ईमान, हक और सब्र की मंजिलों से ना गुजरे। अल्लाह का हर कानून हर उड़ने वाले परिंदे के लिए भी है। क्या खुदा अपना कानून हमारे लिए बदल देगा? क्या खुदा हमारी गफलतों का साथ देगा? अगर हम अपनी गफलत की वजह से इस धोखे में पड़े हुए हैं तो हमसे बढ़कर मौत की तरफ जाने वाला कोई और नहीं। सामईन, आज हमारा फ़र्ज़ ये होना चाहिए कि हम अपने गुज़िश्ता कामयाबियों के अफसाने ना दोहराएं, बल्कि हर शख्स अपने अमल का एहतसाब करे। अपने दिल से पूछे कि क्या वाकई इसके दिल के अंदर ईमान का बुझावा चिराग रोशन हो गया है? क्या वाकई हमारे अंदर अमल साले पैदा हुआ? क्या वाकई इसके अंदर हक पैदा हो गया? सामईन, अब इस प्रोग्राम में आखिरी मंजिल की कुर्बानी की है। इज्जत और वक़ार और गलबा अता होगा। हिंदुस्तान की किस्मत का सितारा बदलने वाला है चंद हफ्तों के लिए। अगर इस मंजिल के लिए तैयार हो जाए तो अल्लाह की कामयाबी हमारे इस्तक़बाल के लिए तैयार है। अगर हम मान हमारे अंदर पैदा नहीं हुआ है, अगर अब हमारा दिल शक से खाली नहीं है, अगर हमारे दिल के अंदर हक़ का पहला एहसास भी पैदा नहीं हुआ है, जो कुछ हम कर रहे हैं कि सच है तो ज़रूर है कि कामयाबी हो और दुनिया की सारी ताकतों के मुकाबले हम पतामंद रहेंगे। अल्लाह की चौखट से भागे हुए सर इसके आगे फिर ना झुके हों तो फिर कौन सी शय है जो हमारी चौखट पर आएगी और तो हमारी कुंडी खटखटाएगी? अगर आप भी हमें ईमान व तवासो बिलहक़ अमल साले और कुर्बानी के लिए तैयार नहीं होता, हमको हक़ नहीं कि खुदा की ज़मीन में कामयाबी को ढूंढे। कुरान की सूरत को गौर से पढ़े। सामईन, इमाम शाफ़ी जो तारीख़ इस्लाम के बहुत बड़े इमाम गुजरे हैं, वो कहते थे तमाम कुर्रास की हिदायत के लिए बस यही एक सूरत काफ़ी था। बता देना चाहती हूँ कि इस वक्त जो कुछ मैंने कहा है ये वो शराइत है जिनको नव्वल कहा जा सकता है, ना कि जब तक ये 4 चीज़ें हमारे अंदर पैदा ना होगी कामयाबी मुमकिन नहीं। यही 4 चीज़ें थी जो हमारे तमाम कामयाबियों के लिए इल्लत थी, जिनको तमाम कुर्रास में दुश्मन पामाल करते करते ना कर सके। जिस तरह ये शराइत इस्लामी आपके लिए ज़रूरी है, इसी तरह आपको खबरदार होना चाहिए कि आपने जो अमल तर्क मावालात का शुरू किया था, इसके मुतालिक जो मंजिल सामने आई थी, जब तक इन मंजिलों को आप कामिल ईमान, अमल सालिह, कामिल कुर्बानी के साथ अंजाम ना देंगे, बाकी मंजिलें आपके सामने नहीं आ सकती। जब कोई मकसद किसी के सामने रखा जाता है तो वो पूछता है कि इसका अंजाम क्या मिलेगा। वो अदाए फ़र्ज़ के मामले में दुकानदारी बनाता है, पूछता है कि नतीजा कब निकलेगा, लेकिन फ़र्ज़ इस अमर का मोहताज नहीं है कि नतीजा क्या और क्या पैदा होगा। अगर फ़र्ज़ है तो हमें चाहिए कि हम इसे पूरा करें, नतीजे पर गौर करना हमारा काम नहीं। दुनिया में बीज है, ज़मीन है, इंसान है और इस दुनिया पर खुदा भी है। क्या तुम खुदा का काम खुदा की ज़मीन पर कर सकते हो? तुम तो ये कर सकते हो कि हमारी झोली में जो दाना है ज़मीन के सुपुर्द कर दे, फिर वो खुदा अपनी रहमत को भेजता है, अपने बादल को बरसाता है और जो भी हमने ज़मीन के सुपुर्द किया है उसको बारआवर करता है। हमारा फ़र्ज़ है कि देखो ज़मीन साले है, दाना सच्चा है। अगर हमारा ईमान का दाना सच्चा है, इसे अपने दिल के जिस सरजमी में डाला है वो सरजमी शोर नहीं, तो ज़रूर है कि वो दाना ज़मीन के पर्दे को चाक करेगा और अपने कामयाबी का सर निकालेगा। बेशक